السلام علیکم ناظرین، میں ہوں مرزا حنیف بیگ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل قرآن کی تعلیم۔ میں کوئی عالم فاضل تو نہیں ہوں، لیکن ایک قرآن پاک کا ایک ادنا سا طالب علم ہوں۔ اس پروگرامز میں ہم لوگ آپ کو بتایا کریں گے کہ قرآن کریم جو ہے، جو ہمارے ہاں مروجہ اسلام ہے، اس کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ سب سے پہلے ہم آپ کو بتائیں گے کہ ایمان کی ڈیفینیشن اکارڈنگ ٹو قرآن کیا ہے، ایمان مفصل اور ایمان مجمل یہ قرآن پاک میں ہے یا نہیں ہے۔ اس کے بعد ہم آپ کو بتائیں گے نماز، کہ آیا جو صلاۃ ہے قرآن پاک میں جس کو صلاۃ کہا گیا ہے وہی نماز ہے، یا صلاۃ کا قرآن کریم میں کچھ اور مفہوم ہے۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے زکوٰۃ کے بارے میں، کہ مروجہ زکوٰۃ جو 2.5% جو ہے وہ ادا کی جاتی ہے، کیا اس کا قرآن کریم میں کہیں ذکر ہے یا نہیں ہے۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں ہمارے روزے، کیا جس طرح ہم روزے رکھ رہے ہیں قرآن پاک میں بھی اسی طرح روزے رکھنے کا حکم ہے، یا قرآن پاک اس کے بارے میں کچھ اور کہہ رہا ہے۔ اس کے علاوہ پھر ہم بات کریں گے حج کے بارے میں، کہ جو آج کل حج ہوتا ہے قرآن کریم بھی اسی طرح حج کو کہتا ہے، اسی طرح حج کرنے کو کہتا ہے، یا قرآن کریم اس کے لیے کچھ اور ڈیفینیشن بتاتا ہے۔ اور پھر جو وہاں پہ لاکھوں کے قریب جو جانور ذبح کیے جاتے ہیں اور جن کو ذبح کر کے یا تو زمین میں دفن کر دیا جاتا ہے یا ان کو اٹھا کے ایک الیکٹرک بھٹی میں ڈال دیا جاتا ہے تاکہ وہ سب جل جائیں، جل کے خاک ہو جائیں۔ اب تو کچھ سعودی عرب نے انتظام کر لیا ہے کچھ گوشت دوسرے غریب ممالک کے پہنچانے کا، لیکن زیادہ تر حصہ وہ وہاں ضائع جاتا ہے۔ کیا کہ قرآن کریم اسی قسم کی قربانی کا حکم دیتا ہے یا یہ اسراف میں آتا ہے؟ ہم ان چیزوں کے بارے میں کمپلیٹ قرآن کے متعلق، قرآن ان کے بارے میں کیا کہتا ہے وہ ہم آپ کو بتائیں گے۔ اور میں نے قرآن کریم سے کس طرح استفادہ کیا، میں نے ان اساتذہ کرام سے استفادہ حاصل کیا کہ جنہوں نے قرآن کریم کے الفاظ کے معنی ان لوگوں سے لیے ہیں جو عرب کے بدو ہیں، اس وقت بھی جو اونٹ چراتے ہیں، جو عرب کے بدو ہیں آج بھی ریگستانوں میں رہتے ہیں اور اونٹ چلاتے ہیں، وہ عربی کے ان الفاظ کے کیا معنی لیتے ہیں، کیونکہ عربی کے الفاظ کے معنی بھی چینج ہو گئے ہیں شہروں میں، لیکن جو قرآن پاک کے عربی کے الفاظ آج بھی بدو استعمال کرتے ہیں قرآن پاک نے بھی انہی معنوں میں استعمال کیا ہے۔ ویسے بھی قرآن پاک کو سمجھنا انتہائی آسان ہے، کیونکہ قرآن پاک خود کہتا ہے لقد یسرنا القرآن ھذا ترتیلا، کہ ہم نے اس قرآن کو انتہائی آسان نازل کیا ہے، کوئی اس پہ غور و فکر کرنے والا۔ یہ جو ہمارے علماء کرام کہتے ہیں کہ قرآن پاک کو سمجھنا انتہائی مشکل ہے، اس کے لیے کوئی 17-18 علوم چاہیے، یہ بالکل ان کا غلط پروپیگنڈا ہے۔ قرآن پاک خود کہتا ہے کہ ہم نے آیات کو سمجھانے کے لیے تصریف آیات کا دیا ہے، کہ ہم آیات کو بار بار دہراتے ہیں۔ تو آپ اگر کسی بھی موضوع کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ان تمام آیات کو اکٹھا کر لیجئے، وہ موضوع بالکل واضح ہو جائے گا، کیونکہ قرآن پاک یکمشت ایک دن نازل نہیں ہوا، بلکہ یہ رفتہ رفتہ 23 سال کی مدت میں نازل ہوا۔ تو اس میں اسی طرح تمام موضوعات کے بارے میں تھوڑا تھوڑا کر کے بہت سی جگہ پہ ہے۔ جب ان سب چیزوں کو اکٹھا کر لیا جائے تو قرآن پاک سمجھنا بالکل آسان ہے۔ اگر آپ قرآن پاک کو جاننا چاہتے ہیں اور جو ہمارا آج کل رائج اسلام ہے اس میں کیا ٹھیک ہے اور کیا غلط ہے اس کے بارے میں آپ جاننا چاہتے ہیں، تو پھر میرے اس چینل کو، کہ ان میں سے کیا قرآن کے مطابق ہے اور کیا قرآن کے مطابق نہیں ہے، اور ہم لوگ جانے انجانے میں کس قدر غیر قرآنی رسومات ادا کر رہے ہیں، اس سب کے بارے میں اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور میری ویڈیوز کو دیکھیے۔ اس چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن کی گھنٹی بھی دبا دیجئے تاکہ میری ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتے رہیں۔ سب سے پہلے ویڈیو جو میں کل اپلوڈ
جو کل اپلوڈ کر رہا ہوں وہ قربانی کے متعلق ہوگی، کیونکہ عید قربان بالکل نزدیک ہے۔ تو اس میں دیکھیے گا کہ ہم وہی قربانی کر رہے ہیں جو قرآن پاک کہہ رہا ہے، یا ہم اسراف کر رہے ہیں، گوشت کو ضائع کر رہے ہیں، یا واقعی ہم قربانی کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، اور کچھ ٹیکنیکل پرابلم کی وجہ سے آپ ویڈیو نہ دیکھ سکے، اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں کہ آپ آڈیو پہ ہی گزارا کیجیے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔